الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ پہنچے مدد اللہ کی اور فتح. ورأيت الناس يدخلون في دين اللہ افواجا، اور دیکھیں آپ لوگوں کو کہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج فوج. فسبح بحمد ربک، پھر آپ اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کیجئے. واستغفروا، اور اس سے مغفرت مانگیے. انہ کان توابا، اس لیے کہ بے شک وہ بڑا ہے توبہ قبول کرنے والا. سارے حضرات محبت سے دروشی پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. محترم حضرات، یہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورت، اس سورت کا نام ہے سورہ نصر. یہ پڑھی ہے، اس کا ترجمہ بھی آپ کو سنا دیا ہے. یہ سورت بالاجماع مدنی صورت ہے، یعنی ہجرت کے بعد یہ صورت نازل ہوئی ہے. اور بعض روایات سے یہ ثابت ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ آخری صورت، سب سے آخری صورت جو پوری کی پوری آپ پہ نازل ہوئی ہے وہ یہ سورہ نصر ہے. اور اس سورت کا دوسرا نام ہے سورۃ التودیع. تودیع کا معنی ہوتا ہے کسی کو رخصت کرنا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں یہ سورت نازل ہوئی. گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو رخصت کر رہے ہیں اور امت سے رخصت ہو رہے ہیں، اس لیے اس کا نام سورۃ التودیع بھی ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے 80 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. یہ سورہ نصر جو میں نے پڑھی ہے، اس کے نازل ہونے کے 80 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. تو آپ کی زندگی میں سب سے آخری سورت جو نازل ہوئی، پوری کی پوری سورت، وہ یہی سورت سورہ نصر ہے، جس کے 80 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. جس طرح سورہ فاتحہ وہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت، فاتحہ کا معنی ہے شروع کرنے والی، اس سے قرآن پاک کی ابتدا بھی ہوتی ہے فاتحہ سے.
اور سب سے پہلی جو پوری کی پوری سورت نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ گو اس سے پہلے سورہ اقرا کی آیتیں نازل ہو چکی تھیں، سورہ مدثر کی آیتیں کچھ نازل ہو چکی تھیں، لیکن وہ کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ پوری کی پوری سورت جو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے، اور اسی طرح پوری کی پوری سورت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آخری نازل ہوئی ہے، آخر میں پوری کی پوری سورت ہوئی ہے سورہ نصر۔ اس کے بعد کچھ آیتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن وہ چند آیتیں ہیں۔ اس کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیتیں حجۃ الوداع کے موقع میں میدان عرفات میں نازل ہوئی ہیں، اور جمعے کا دن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان پہ تھے، تو یہ آیتیں وہاں نازل ہوئی۔ اور اس آیت شریفہ کے نازل ہونے کے 50 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور اس کے بعد پھر آخری آیت جو نازل ہوئی ہے علماء فرماتے ہیں کہ وہ یہ ہے سورہ آل عمران کی، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں اللہ پاک سود خوروں کو تنبیہ فرماتے ہیں، جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں ان کو تنبیہ فرماتے ہیں، واتقوا یوما، اے انسانوں اس دن سے ڈرو، ترجعون فیہ الی اللہ، جس میں تم اللہ کے سامنے پیش ہوگے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، کہ اے انسانوں جو سودی کاروبار کرتے ہو، سود کا لین دین نہیں چھوڑتے، اس دن کو ذرا یاد کیجئے کہ جس دن خدا کی عدالت میں تم پیش ہوگے تو کیا جواب دو گے؟ سود کا لین دین کرتے ہو، سود کھاتے ہو۔ اور اس میں اور بھی جتنے لوگ جرائم پیشہ ہیں جو گناہ کرتے ہیں ان کو آخرت کی توجہ دلائی گئی ہے، کہ آخرت کی پیشگی یاد رکھیں کہ خدا کی عدالت میں پیش ہونا ہے، تو جب وہ تمہیں یاد رہے گی تو پھر گناہ بھی چھوٹ جائیں گے، گناہ کا چھوڑنا آسان ہو جائے گا، اور اگر وہ یاد نہ ہو تو پھر گناہ کا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں، جب نہیں سمجھتے تو توبہ کیسے کریں گے، توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اور بغیر توبہ کی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور بعض گناہ کو گناہ تو سمجھتے ہیں لیکن آج چھوڑتے ہیں، کل چھوڑتے ہیں، آج کل کرتے کرتے موت آ جاتی۔ اس لیے اللہ پاک نے اس آیت شریفہ میں بالخصوص سود خوروں کو فرمایا، واتقوا یوما، وہ سود کا کاروبار کرنے والوں ڈرو اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم سب کے سب اللہ کے سامنے، اللہ کی عدالت میں تم پیش ہو گئے، اس پیشگی سے ڈرو اور ڈر کر کے سود کا کاروبار چھوڑ دو۔ اگر واقعی آدمی کو آخرت یاد رہے اور خدا کے سامنے پیش ہونا یاد رہے تو یہ گناہ چھوٹ جاتے ہیں، ضد، حسد، تعصب، یہ ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں کہ میں نے ایک دن خدا کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ اور جب وہ پیشگی یاد نہ ہو تو پھر آدمی ضدی بھی بن جاتا ہے، انادی بھی بن جاتا ہے، اور پھر گناہ میں تعویلیں شروع کر دی جاتی ہیں۔ آج تو حال یہ ہے کہ کئی لوگ سود کو سود کہتے ہی نہیں بلکہ اس کے کئی نام رکھے ہوئے ہیں۔ جب اس کا نام ہی تبدیل کر دیا گیا ہے تو پھر وہ سود خور اس سے کیا توبہ کرے گا؟ نام بدل دیے گئے ہیں۔ شرابی شراب پیتا ہے لیکن وہ شراب کا نام ہی بدل دیا گیا ہے۔
آج حرام چیزوں کے لوگوں نے نام بدل دیے. رشوت خور جو رشوت لیتا ہے اس کے لوگوں نے نام بدل دیے. ہے وہ رشوت، لیکن آپ کی عدالت کا جج اسے رشوت نہیں کہے گا بلکہ اس کا اور نام رکھے ہوئے ہیں. تو بتاؤ پھر یہ توبہ کیسے کریں گے بھائی؟ تو یہ آپ تو سمجھتے ہیں یار، آدمی سمجھدار ہے کہ نام کی تبدیلی سے شے نہیں بدلا کرتی. بھائی نام بدلانے سے شے کی حقیقت بدل جاتی ہے. بکرا دمبا، بکرا یہ ہوتا ہے، دمبا ہوتا ہے. اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا جائے تو وہ حلال ہے. حلال ہے کہ نہیں؟ اب کتا بھی خدا کی مخلوق ہے. خنزیر کو وہ خدائی نے پیدا کیا ہے، کسی اور نے پیدا تو نہیں کیا. لیکن یہ پلید چیز ہے، حرام. کیا اس کا نام تبدیل کرنے سے حلال ہو جائے گا؟ آخر وہ تو حرام ہی رہے گا. تو حاصل یہ ہے کہ اب حال یہ ہے، یعنی مسلمان کی بے خوفی کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں نے چیزوں کا نام بدل دیا ہے. جب نام بدل دیا تو بتائے توبہ کیسے کرے گا؟ تو یہ احساس کا نکل جانا یہ بڑی خوفناک چیز ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں قرآن پاک کی سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی، علماء فرماتے ہیں وہ یہ واتقوا یومن، اے انسانوں اس دن سے ڈرو. واتقوا یومن، ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ پاک آخرت کی فکر یاد دلاتے ہیں. واتقوا یومن ترجعون فیہ الی اللہ، کہ جس دن تم سب کے سب کی واپسی خدا کے سامنے ہوگی، خدا کی عدالت میں پیش کی ہوگی، ایک بڑے بادشاہ کے سامنے. اور اس کی عدالت کا مسئلہ یوں نہیں ہوگا جیسے کہ دنیا کے بادشاہوں کی عدالتیں ہوتی ہیں. دنیا کے بادشاہوں کی عدالتوں میں سفارش بھی چل جاتی ہے، اور اگر آدمی مجبور ہو جاتا ہے، جناب بڑے آدمی کی سفارش ہے، اگر نہ مانیں گے تو رہیں گے کہاں؟ مجبور ہو جاتے ہیں. لیکن خدا کے ہاں یہ بات نہیں ہوگی کہ وہاں زبردستی کسی کی سفارش کر کے کسی مجرم کو بچا لیا جائے، یہ نہیں ہوگا. خدا کے ہاں زبردستی کوئی سفارش نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی رسول کریں گے سفارش، شفاعت کریں گے. علماء حق جو متبع سنت ہوئے ہیں، جن کا خاتمہ ایمان پہ ہوا، یہ بھی سفارش کریں گے. معصوم بچے بھی کریں گے، اور شہید بھی کریں گے. لیکن اسی کے بارے میں کہیں گے کہ جس کے بارے میں خدا کی طرف سے اجازت ملے گی. اجازت کے بغیر کوئی دم نہیں مار سکے گا. اور پھر دنیا کی عدالت میں دیا ہے کہ رشوت بھی چل جاتی ہے. رشوت کا دھندا جو ہے یہ بھی چل جاتا ہے، لیکن وہاں یہ بھی نہیں چل سکے گا. اور پھر دنیا کی عدالت میں یہ ہے کہ لوگ اپنی پارٹی جتھے کا دباؤ ڈال کر کے بھی اپنی بات منوا لیتے، اپنے آدمی کو چھڑوا لیتے ہیں دباؤ ڈال کر کے. جناب ہمارے آدمی کو رہا کیا جائے، چھوڑا جائے، ورنہ ہم ادم بجا دیں گے. خدا کی عدالت میں یہ بھی نہیں چل سکے گا کہ کوئی کہے جناب ہمارے آدمی کو چھوڑو ورنہ ہم ادم مچا دیں گے. یہ غلط بات ہے. دنیا میں اللہ پاک نے کئی قوموں کو تباہ و برباد کیا، تو کیا پھر کسی نے خدا کا کچھ بگاڑ لیا ہے؟ کسی کی مجال کیا کوئی بگاڑ سکتا؟ تو دنیا میں کسی نے کچھ نہیں کر سکا تو وہاں کیا کرے گا؟ تو اصل یہ ہے کہ مجرم کے چھڑانے کی جتنے حربے ہو سکتے ہیں، جتنے وسیلے ہو سکتے ہیں، جتنی شکلیں صورتیں ہو سکتی ہیں، خدا کی عدالت میں ایک بھی نہیں چلے گی. وہاں کام آئے گا تو ایمان کام آئے گا. ایمان صحیح ہو جیسے صحابہ کا تھا، اہل سنت والجماعت کے اکابر کا جیسا ایمان تھا، ایسا ایمان ہو.
اور عمل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اخلاص والا ہو، بس یہ چلے گا۔ ایمان کے بغیر کسی کی نجات نہیں ہوگی، خواہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، نبی کا باپ ہی کیوں نہ ہو۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا آپ نے سنا ہے، علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ ان کے دیکھتے دیکھتے خدا نے غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے فریاد بھی کی تھی، ان نبنی من آلی و ان وعدک الحق، اے میرے اللہ یہ میرا بیٹا میری اولاد میں سے ہے، آپ کا وعدہ بھی سچا ہے، تیری آل کو بچاؤں گا۔ تو نے سمجھا یہ میری اولاد میں سے ہے، میرا آل ہے۔ اللہ نے فرمایا انہ لیس من آلک، یہ تیری آل میں سے نہیں، انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال برے ہیں، اعمال گندے ہیں۔ ٹھیک ہے رشتے کے لحاظ سے آپ کی اولاد میں سے ہے، لیکن ہمارے ہاں رشتہ نہیں چل سکتا، ہمارے ہاں تو میاں ایمان کی قدر، اعمال کی قدر ہے۔ انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں۔ جب اعمال کفریہ اور شرکیہ تھے، اللہ نے نبی کے بیٹے کو نبی کی اولاد سے نکال دیا کہ یہ آپ کی آلی میں سے نہیں ہے۔ آج کئی لوگ فخر کرتے ہیں جناب ہم سید ہیں، سید زادے ہیں، شراب پیئیں، جو مرضی کریں، شرک کریں، بزرگوں کی قبروں پہ سجدے کریں، وہاں پوجا کریں، منتیں مانیں، ان کی قبروں کا طواف کریں، جو مرضی کرتے رہیں، ہم چونکہ سید ہیں بخشے ہوئے ہیں۔ یہ غلط ذہن ہے، یہ شیطان کا بنایا ہوا ذہن ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی سید نہیں بچ سکتا، کسی نبی کا بیٹا نہیں بچ سکتا، کسی ولی کی اولاد نہیں بچ سکتی۔ ایمان ہوگا، ایمان بھی مرتے وقت ایمان مل جائے تب، آج کے ایمان کے اعتبار نہیں۔ اس وقت تو مومن ہے، ٹھیک ہے ایمان کی حالت میں ہے، لیکن خدا سے توفیق مانگتا رہے کہ یا اللہ میرا خاتمہ بھی اسی ایمان پہ کرنا، اس سے بہتر حالت پہ خاتمہ کرنا۔ اس لیے کہ اللہ کے ہاں ناز نہیں چل سکتا، وہاں نیاز چلتی ہے، عاجزی چلتی ہے، مسکینی چلتی ہے۔ کسی کا غرور نہیں چل سکتا کہ ہم بڑے ہیں، بڑی اللہ کی ذات خود ہی ہے، باقی ساری مخلوق عاجز۔ تو اصل یہ ہے کہ وہاں ایمان کام آئے گا، ایمان کے بغیر رشتہ داری برادری یہ نہیں کام آئے گی۔ یہ نہیں ہے کہ یہ نبی کا بیٹا ہے تو بچ جائے، یہ بات نہیں، یہ نبی کا باپ ہے تو بچ جائے گا، یہ نہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے دادے ہیں، ان کی اولاد میں سے ہزاروں خدا کے پیغمبر آئے، ہزاروں، اور ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے، آپ بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ ہزاروں پیغمبر آئے ان کی اولاد میں سے، لیکن باپ مشرک تھا، کافر تھا، اور کفر شرک کی حالت میں باپ کی موت آئی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قیامت کے دن دوزخ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں بچا سکیں گے، خود قرآن پاک میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام باپ کے لیے دعائیں تو مانگتے رہے، انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے لیے دعا مانگوں گا، یعنی جب تک آدمی دنیا میں زندہ ہو تو اس کے لیے دعا کر سکتا ہے، کرتا رہے کہ یا اللہ میرے ماں باپ مشرک ہیں، ان کو توبہ کی توفیق دے دے، انہیں ایمان کی توفیق دے دے۔ باپ شراب پیتا ہے تو انسان دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ اس کا دل تیرے ہاتھ میں ہے، ایسے توبہ کی توفیق دے دے۔ تو جب تک زندہ ہے اس وقت تک تو اس کے ایمان کے لیے دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ اسے ایمان کی توفیق دے دے، تیرے خزانے میں کمی کوئی نہیں، قلوب تیرے ہاتھ میں ہے، تو ہدایت دے سکتا ہے، تجھے کو مجبور نہیں کر سکتا، دے سکتا ہے، دے دے۔ لیکن جب یہ پتہ چل جائے کہ اس کی موت کفر شرک پہ آئی ہے تو پھر دعا نہیں کر سکتا،
ابراہیم علیہ السلام بھی جب تک باپ دنیا میں زندہ تھے تو دعائیں مانگتے رہے. جب پتا چلا کہ شرک اور کفر پہ موت آئی ہے، کفر کے ہاتھ میں مرا ہے، تبرأ منہ، قرآن پاک میں ہے کہ پھر بیدار ہو گئے، پھر دعا مانگنی چھوڑ دی، اس لیے کہ مشرک کے حق میں دعا مانگنی منع ہے جس کی موت شرک اور کفر پہ آئی ہو. تو اصل یہ ہے کہ ایمان کے بغیر کوئی رشتہ، کوئی ناتا نہیں کام آئے گا، نہیں بچائے گا. نبی کا بیٹا ہو تب بھی نہیں بچ سکتا، باپ ہو تب بھی نہیں بچ سکتا، نبی کا حقیقی چچا ہو بھی نہیں بچ سکتا. یہ سورہ تبت یدا ابی لہب وتب ہر مسلمان قرآن میں پڑھتا ہے. یہ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا تھا، حقیقی سچا چچا، اور قریشی ہاشمی تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے سچا چچا ہے. اور چچا باپ ہی کے حکم میں ہوتا ہے. جیسے باپ کا احترام ضروری ہے، چچے کا احترام بھی ضروری ہے کہ نہیں؟ لیکن کفر پہ مرا ہے. اور اس کی مذمت میں قرآن پاک میں مستقل سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب اور ٹوٹ گئے، دونوں ہاتھ اس کے ٹوٹ گئے، برباد ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارے مکے والوں کو، قریشیوں کو، سرداروں کو دعوت دی تھی، پہاڑ پہ جبل ابی قبیس پہ کھڑے ہو کس طرح بلایا تھا، اشارہ اس طرح کیا تھا. اس وقت رواج یہ تھا کہ اہم بات سنانی ہو تو اس طرح اشارہ کرتے تھے چادر کے ساتھ، جیسے سارے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے کہ بڑی عام بات ہے. آپ نے اس طرح اشارہ کر کے سب کو اکٹھا کیا، بلایا، جن میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، یہ بڑے بڑے سب سردار تھے. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم نے مجھے کیسے پایا ہے؟ میری زندگی تمہارے اندر گزری 40 سال، تھوڑا سا نہیں بڑا زمانہ گزرا، کیسے پایا؟ ابو جہل نے کہا کہ آپ صادق امین ہیں، سچے ہیں، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹی بات آج تک ہم نے نہیں سنی، جو نکلا سچ نکلا، حق نکلا. امین، بڑے امانت دار تھے. یہ مکے کے کافر مشرک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں مانتے تھے، صادق اور امین. آپ نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یوں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک فوج آ رہی ہے، تمہارے اوپر حملہ کرے گی، تباہ برباد کرے گی، مان لو گے؟ ابو جہل نے کہا کہ ہماری آنکھیں بھی ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، ہمیں کوئی ایسی فوج نظر تو نہیں آ رہی، لیکن ہمیں آپ کی زبان پر اعتماد ہے، آپ سچے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہماری آنکھیں غلطی کھا سکتی ہیں، لیکن آپ کی زبان غلطی. اتنا سچا مانتے تھے. جب آپ نے فرمایا کہ اچھا فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے ساری دنیا کے انسانوں تم یوں کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے بغیر کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں، اللہ کے بغیر کوئی فریاد رس نہیں، فریاد کو پہنچنے والا نہیں. اپنی مخلوق کی فریادیں سننے والا کون ہے؟ اللہ. اور سن کر کے اس کی حاجتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. جب یہ ایمان کی دعوت تھی، کلمہ توحید سنایا، تو اس وقت سارے مخالف ہو گئے. ابو لہب نے کہا تھا کہ آپ کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. ابو لہب سکا چچا کہنے لگا، الہذا جماعتنا، کیا یہ بات سنانے کے لیے آپ نے ہمیں جمع کیا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں، ساری کائنات کا الہ، ساری مخلوق کا الہ ایک ہے. ہم نے تو کئی حاجت روا مشکل کشا بنائے ہوئے، ایک نہیں کئی، نبیوں کے بت بنائے، ولیوں کے بت بنائے، پوجا کرتے تھے. تو ابو لہب نے یہ کہا تھا، اور سب سے پہلے پتھر مارنے والا یہی چچا ابو لہب تھا.
اس کی مذمت میں سورہ نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹتے ہیں، وتب فرمایا ٹوٹ گئے. ما اغنى عنه ماله وما کسب، اس کا مال بھی کام نہ آیا، وما کسب، اور جو اس کی کمائی تھی اولاد بھی کام نہ آئی. ابو لہب کہتا تھا کہ میرے پاس دولت کے ڈھیر ہیں، اگر مجھے دوزخ میں بھیجا گیا، پکڑا گیا، تو میں پیسہ دے کے چھوٹ جاؤں گا، اور یہ میرے لڑکے جوان لڑکے ہیں، مشٹنڈے بڑے تکڑے، یہ مجھے بچا لیں گے. خدا کی شان کا اللہ نے دنیا میں پکڑ لیا ہے. آخرت کی پکڑ تو الگ ہے نا، دنیا میں اللہ نے پکڑا. پکڑنا کیا، پھوڑا نکلا، پھوڑا، کہ پھوڑے کی کوئی حیثیت ہے. لیکن جب خدا کی طرف سے پکڑ آ جائے تو پھر یہ چھوٹی سی چیز بہت بڑی چیز بن جاتی ہے. معمولی سا پھوڑا نکلا، بگڑا، بگڑتے بگڑتے نتیجہ یہ نکلا کہ گھر والوں نے اس کو جدا کر دیا. ایک چھوٹی سی کوٹری دے دی، وہاں بند ہو گیا، بس بڑی مشکل سے روٹی دیتی. لڑکے گھر والے بھی گھبراتے تھے کہ یہ بیماری کہیں ہمیں نہ لگ جائے، جو اس کو بیماری لگی کہیں ہمیں نہ لگ جائے. خدا کی شان دیکھی. اسے بڑا ناز تھا اپنی اولاد پر، میرے بیٹے مجھے بچائیں گے، اور یہ دولت کے ڈھیر ہیں، یہ بچائیں گے. کیا بیماری سے بچا لیا تھا؟ وہ بچ گیا تھا. دولت کے ڈھیر تو تھے، لیکن کیا دولت نے پھر بیماری سے بچا لیا؟ بیٹوں نے بچا لیا. بیٹے خود خوفزدہ ہو گئے کہ کہیں ہمیں یہ بیماری لگ جائے. آخر اسی حالت میں مر گیا، ہلاک ہوا. جب مر گیا تو اس کی لاش کے پاس اس کے بیٹے آنے کی تیار نہیں تھے. لاش سے بھی گھبراتے تھے کہ کہیں بیماری نہ لگ جائے. آج کبھی کہیں بیماری نہ لگ جائے، لاش کے پاس میں نہیں آتے تھے. اب اسی غلاموں کو، نوکروں کو، مزدوروں کو بلا کر کے اس کی لاش پر گڑا کھدوا کر کے وہاں ڈال دی گئی. یہ انجام ہوا ابو لہب کا. اور رشتے کے لحاظ سے کتنا اونچا آدمی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا ہے اور مکے کے سرداروں میں سے ہے. تو کیا برادری کام آ گئی؟ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے تایا ہیں، بڑے چچا ہیں. ابو طالب وہ شخصیت ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماریں بھی کھائی ہیں، آپ کی خدمت بھی کی ہے. 8 سال کی عمر تھی، دادا جی کا وصال ہوا. دادا جی نے اپنے پوتے کو اپنے بڑے بیٹے ابو طالب کے سپرد کیا تھا، ان کی نگرانی خدمت کرنی ہے. 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی. مکے والوں نے پتھر مارے، بائیکاٹ بھی کیے. بائیکاٹ میں ابو طالب وہ بھی بیچارہ شریک تھا. اس نے بھی تکلیفیں برداشت کی، سب کچھ کیا، لیکن مرتے وقت کلمہ نہیں مل سکا. موت کا وقت آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا کہ میرے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کی توحید کی شہادت گواہی دے دو میرے کان میں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے برحق آخری رسول ہیں، میری رسالت کی شہادت دے دو. قیامت کے دن میں شفاعت کروں گا، اللہ کی عدالت میں تیری سفارش کروں گا، میں گواہ بن جاؤں گا، میرے کان میں پڑھ لو. لیکن یہ خدا کی مرضی کی بات. ایمان طلب سے ملتا ہے، جس کے دل میں طلب ہو اس کو ایمان ملتا ہے، بے طلبوں کو نہیں ملا کرتا. علماء نے لکھا ہے کہ ابو جہل بھی پاس بیٹھا ہوا تھا. ابو جہل بڑا شرارتی تھا، مکے کے سرداروں میں سے تھا. ابو جہل پاس تھا. اس نے کہا کہ دیکھنا، ابھی تک بھتیجے کا مذہب تو نے قبول نہیں کیا، ابھی تک یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول تو نے نہیں پڑھا، اب نہ پڑھنا. اگر پڑھ لو گے تو مکے کی عورتیں مجھے تانا دیں گی
کہ تیرا بھائی مرتے وقت جو ہے بھتیجے کا کلمہ پڑھ کے مرا ہے اور بھتیجے کا دین قبول کر لیا ہے، مکے کی عورتیں مجھے تان دیں گی تیرا بھائی، برادری میں عجیب ہوتی ہے، تیرا بھائی مرتے وقت جو ہے وہ باپ دادے کے مذہب کو چھوڑ کر کے بھتیجے کلمہ پڑھا، بھتیجے کے مذہب کو قبول کیا، مجھے عورتیں تانا دیں گی، ناک کٹ جائے گی، اس لیے نہ پڑھنا۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ابو جہل بھی ایسا شیطان تھا کہ یہ کوئی وقت فارغ چھوڑتا ہی نہیں تھا، ہر وقت اس کے پاس بیٹھا ہوا ہے تاکہ یہ جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہ پڑھ لے، خدا کی توحید کو مان نہ لے، ایمان سے رخصت نہ ہو۔ یہ حال تھا۔ آخر جب موت آئی تو اس نے یہی اقرار کیا کہ میں ابو طالب کے مذہب پہ مر رہا ہوں۔ ابو طالب کیا نام ہے؟ عبد المطلب، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اپنے والد کے مذہب پر۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا جی تھے عبد المطلب، وہ ان کے والد تھے۔ میں اپنے والد کے مذہب پہ مر رہا ہوں، کلمہ سے معروم گیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ کیا بچ جائے گا؟ حدیث میں آتا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے چچا نے بڑی ماریں کھائیں، آپ کی وجہ سے بڑی تکلیفیں برداشت کی، تو آپ کی وجہ سے کوئی فائدہ ہوگا؟ فرمایا نجات تو نہیں ہوگی، دوزخ میں رہے گا، دوزخ کے اس طبقے میں رہے گا جہاں ہلکا عذاب ہوگا، یعنی کچھ تخفیف ہوگی عذاب میں، لیکن نجات نہیں ہو سکے گی۔ نجات موقوف ہے ایمان پر۔ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، لیکن دوزخ کی آگ ہے کہ دنیا کی آگ نہیں، اتنی تیز ہوگی کہ کھوپڑی اس طرح کھولے گی جیسا کہ ہنڈیاں کھولتی ہے، کبھی دیکھا نا ہنڈیاں کھولتی ہے، اس طرح کھوپڑی کھولے گی۔ تو کیا پھر نجات ہو گئی؟ نجات تو نہ ہو سکی۔ نجات موقوف ہے ایمان پر۔ تو حاصل یہ ہے کہ ایمان پہ موت کا مل جانا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی دعا دو چیزوں سے خالی نہیں جانی چاہیے، ہمیشہ دو چیزیں اللہ سے مانگتے رہو، مانگنے والوں کو خدا ناکام نہیں کرتے۔ ایک خاتمہ بالایمان کی دعا، یا اللہ مرتے وقت ایمان عطا فرما، اور دوسری دعا اخلاص کی کہ یا اللہ اخلاص عطا فرما، جو عمل ہو محض آپ کی رضا کے لیے ہو، ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، نمائش نہ ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو، مقصد صرف اللہ کی رضا۔ اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دل کی بیماریوں کے علاج ہو جائے، اخلاص پیدا ہو جائے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، کسی کی خدمت کرنا محض خدا کی رضا کے لیے ہو جائے۔ تو جو بندہ اللہ کی راضی کرنے کے کام کرتا ہے تو خدا اس کا معاوضہ خود دیتے ہیں، کسی اور کے لیے کرتا ہے فرمائیں گے جاؤ ان سے لے لے اسے جا کر کے۔ تو اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہمیشہ مانگا کرو، ایک اخلاص کی دعا کیا کرو، اور دوسرا خاتمہ بالایمان کی کہ یا اللہ مرتے وقت خاتمہ ایمان پہ فرمانا۔ اگر مرتے وقت ایمان مل گیا یہ ساری نمازیں بھی کام آ جائیں گی، تلاوتیں بھی کام آ جائیں گی، حج بھی کام آ جائے گا، عمرہ بھی کام آ جائے گا، صدقے خیرات بھی کام آ جائیں گے، ساری ٹھوکریں کام آ جائیں گی۔ اگر خدا نہ خواستہ اللہ ناراض ہو گیا اور مرتے وقت ایمان نہ مل سکا یہ ساری چیزیں رائے گان چلی جائیں گی۔ تو حاصل یہ ہے کہ ایمان بڑی دولت ہے، ایمان ملے گا نجات ہوگی، یہ نہیں تو برادری رشتہ داری یہ رشتہ ناتا یہ کسی کو نہیں بچا سکتا۔ تو یہ سورہ نصر جس کو سورہ توطین بھی کہتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی میں، یعنی پوری پوری سورت جو آپ پہ سب سے آخر میں نازل ہوئی وہ یہی سورت ہے، سورہ نصر۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس سے 80 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ اور جو میں نے آیت آپ کو سنائی تھی وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن سے ڈرو، ہو انسانوں اس دن سے ڈرو جس دن سب کے سب اللہ کی عدالت میں پیش ہو گئے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ آخری آیت تھی،
اس کے 35 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اور بعض کہتے ہیں صرف 7 دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، وہ آخری آیت تھی۔ اس کو سورہ تودیع سے لے کہتے ہیں، تودیع کا معنی ہوتا ہے رخصت کرنا، وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو رخصت کر رہے ہیں، امت سے رخصت ہو رہے ہیں، دنیا سے جا رہے ہیں۔ اسی حدیث میں آتا ہے جب یہ سورہ نصر نازل ہوئی تو آپ نے جبرائیل سے فرمایا کہ اے جبرائیل، سے مجھے میری موت کی خبر دی جا رہی ہے کہ اب آپ کی موت کا وقت قریب ہے۔ جبرائیل نے کہا ہاں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے لیے آخرت بدرجہ بہتر ہے دنیا سے۔ اس میں گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب وصال کی اطلاع دے دی گئی کہ جب یہ حالات آپ دیکھ لیں تو پھر سمجھ لیں کہ دنیا میں آپ کے بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا ہے، اب موت کا وقت قریب، اب پھر آخرت کی تیاری میں لگ جائیں۔ آخرت کی تیاری کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پھر اپنے رب کی تسبیح اور تحمید میں مصروف ہو جائیں، وَاسْتَغْفِرُوا، خدا سے مغفرت کی دعا مانگتے رہیں۔ تو فرمایا جب اللہ کی مدد آ جائے، فتح آ جائے، فتح سے مراد فتح مکہ، جب مکہ مکرمہ فتح ہو جائے اور اس کے آثار نشانیاں یہ ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ آپ دیکھ لیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، فوج در فوج، قبائل کے قبائل۔ فتح مکہ سے پہلے ایک دو لوگ مسلمان ہوتے تھے، اور بہت سے لوگ اس انتظار میں تھے جنہیں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کا یقین تھا، آپ سچے برحق رسول ہیں، آپ کی دعوت برحق ہے، لیکن قریش مکہ سے ڈرتے تھے، خوف کی وجہ کر کے کلمہ نہیں پڑھتے تھے، ان کی نظریں فتح مکہ پہ لگی ہوئی تھی۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر سمجھ لیں کہ اب دنیا میں آپ کے بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ تکمیل دین تھا کہ دین مکمل ہو جائے، سارے کے سارا دین امت کو پہنچ جائے، وہ مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اب موت کا وقت قریب ہے، تیاری کر لیں۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جب مکہ شریف فتح ہوا پھر جماعتوں کی جماعتیں، ایک دو نہیں، جماعتوں کی جماعتیں، قبیلے کے قبیلے آ کر کے کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ یمن سے ایک جماعت آئی، 700 آدمیوں کی جماعت یمن سے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اور راستے میں آذانیں دیتے آئے، نمازیں پڑھتے آئے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے حاضر ہوئے۔ 700 آدمیوں کی جماعت یمن سے چلی۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَرَأَيْتَ النَّاسَ، آپ دیکھنے کے لوگ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، دین حق کو قبول کر رہے ہیں، ایک دو نہیں، افواجا، فوج در فوج، قبائل کے قبائل۔ اب پھر سمجھ لیں کہ آپ کے بھیجنے کا جو مقصد تھا وہ مکمل ہو گیا، موت کا وقت قریب ہے، اب پھر تیاری کریں آخرت کی۔ وہ تیاری کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کریں۔ سید عائشہ صدیقہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر پڑھتے تھے سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ حضور اکثر پڑھتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یوں پڑھتے تھے سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کلمات پڑھتے تھے۔ تو حاصل یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی صحابہ کرام جیسا، اکابر آل سنت وال جیسا ایمان عطا فرمائے، اسی پہ خاتمہ ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق دے۔ جتنے رسم و رواج بدعات ہیں اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ جلوس وغیرہ نکالنا یہ سب بدعت، یہ شیطانی کاروائیاں اللہ پاک مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے، ان سے حفاظت فرمائے، ما علینا الا البلاغ فرمائے، ان سے حفاظت فرمائے، ما علینا الا البلاغ فرمائے۔
ان سے فال فرمایا ما علینا الا البلاغ، ان سے فال فرمایا ما علینا الا البلاغ، ان سے فال فرمایا ما علینا